بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آج کا موضوع آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک زلفیں ہوا کرتی تھیں۔ کبھی تو یہ زلف مبارک آدھے کانوں کی لو تک ہوتی اور کبھی پورے کانوں کو چھو لیتی اور کبھی کانوں کی لو سے کچھ نیچے ہو جاتی۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف مبارک کندھے سے کچھ قریب رہا کرتی تھی، اور اگر بڑھ جاتی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کندھوں کو چھو لیتے تھے۔ اور اس سے زیادہ بال بڑھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ لہذا محترم ناظرین کرام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف مبارک کی آخری حد کندھے تک ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ 9 سن ہجری فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین کی جانب سے فتح و نصرت کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے اور تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شمائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زلفوں کی شکل میں تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں کیونکہ دراز تھیں تو فرمایا کہ میں نے 4 چوٹیاں دیکھی کہ زلف مبارک 4 چوٹیوں میں منقسم تھی، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک، گیسوئے مبارک اور زلف مبارک کا عالم مختلف احوال میں مختلف ہوتا تھا کہ کبھی تو آدھے کانوں کی لو تک اور کبھی پورے کانوں کی لو تک اور کبھی کانوں کی لو سے نیچے اور کبھی کندھوں کو ٹکرانے لگتی۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گیسوئے مبارک اکثر اس حالت میں ہوتے کہ کندھوں کے کچھ قریب تک زلفیں پہنچ چکی ہوتی، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکثر رہا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں کو کیسا رکھیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو بال مبارک 4 چوٹیوں کی شکل میں تھے جو کہ ام ہانی نے بیان کیا، تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حالت سفر میں تھے، اور سفر کے عالم میں ہر وقت بالوں کو کنگھی کرنا اور ان کا خیال رکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے بال مبارک اس طرح زلفیں جو تھیں وہ چوٹیوں کی شکل میں تھی، ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بال مبارک کو کنگھی کیا کرتے۔ سب سے پہلے تو انہیں صاف ستھرا رکھا کرتے، انہیں دھویا کرتے، اور یہی نہیں بلکہ انہیں کنگھی کیا کرتے، اور بال مبارک کی صفائی کا انتہائی خیال رکھا کرتے تھے، اور اس میں تیل ڈالنا یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک ایمان افروز حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ اے لوگوں، جس بھی شخص کو اللہ نے بال کی نعمت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کا اکرام کرے، یعنی بالوں کو سنوار کے رکھے، انہیں کنگھی کرے، ان میں تیل ڈالے، انہیں دھو کر صاف ستھرا رکھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے بالوں کو سنوار کے رکھ سکے، یعنی انہیں کنگھی کرے، ان میں تیل ڈالے، انہیں بکھرا ہوا نہ چھوڑے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ہر وقت انہیں اپنی ہیئر کٹنگ کا خیال ہوتا ہے، اور وہ نت نئے فیشن اپنا رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ان کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ میرا گیٹ اپ کیسا لگ رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اتنا زیادہ ٹیپ ٹاپ کرنا اور ہر وقت اس میں فنا رہنا
کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میری ہیئر کٹنگ کیسی لگ رہی ہے، میرا گیٹ اپ کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی خود پسندی سے بھی منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنی زیب و زینت کا خیال رکھو، لیکن اس حد تک آگے نہ بڑھ جانا کہ تم خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ نہ کرے کہ تم تکبر میں پڑ جاؤ۔ لہٰذا ہمیں اپنے گیٹ اپ کا خیال تو رکھنا ہے، لیکن وہ اس حد تک نہ ہو کہ ہم تکبر میں پڑ جائیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننے لگیں۔ امام مالک نے موطا میں یہ حدیث ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے سے فرمایا کہ تم نکل جاؤ، گویا کہ اسے اشارہ دیا کہ تم جاؤ اور اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے اور سنوار کر دوبارہ آ جاؤ۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور اس نے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر لی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے گویا کہ وہ ایک شیطان ہو۔ تو دیکھیے کہ ہمیں بیلنس رکھنے کا دین اسلام حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پاک اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہمیں ایسا بھی نہیں بننا کہ ہم اپنے بالوں میں ایسے فنا ہو جائیں، ایسے منہمک ہو جائیں کہ ہمیں دیگر چیزوں کا ہوش نہ رہے اور ہم خود پسندی جیسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ہم تکبر میں پڑ جائیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے جسم کا خیال کرنا ہے، اپنے بالوں کا دھیان رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایسا بھی نہیں ہو جانا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ لہٰذا دونوں ہی طبقات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ ایک وہ طبقہ کہ جو بالکل اپنی زیب و زینت کا خیال نہ رکھے تو اس کے بارے میں اسے مسجد سے جانے کا حکم دے دیا۔ سوچئے کتنی اہم ترین اور نازک ترین بات ہے کہ وہ شخص اللہ کے گھر میں آ رہا تھا لیکن بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آیا، تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ اسے یہ فرما دیا کہ اے شخص، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بکھرے ہوئے بالوں والا ہونا تمہارے متقی ہونے کی دلیل ہے، تمہارے پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، جاؤ اور زیب و زینت اختیار کر کے اللہ کے گھر میں آؤ۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو بالکل غفلت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کا بالکل ہوش نہیں ہوتا، انہیں بھی اس حدیث پاک میں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حد سے زیادہ زیب و زینت میں مبالغہ کرنے سے بھی منع فرمایا، اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جو آج کل مختلف قسم کی ہیئر کٹنگز رکھی جا رہی ہیں کہ جس میں کچھ حصے کو بالکل مونڈ دیا جاتا ہے، آدھے سر کو مونڈ دیا جاتا ہے، سر کے کچھ حصے کو بالکل مونڈ دیا جاتا ہے اور باقی سر کے حصے پر بال رہتے ہیں، تو ایسی کٹنگ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا اصل یہی ہے محترم ناظرین کرام کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ پر عمل کریں، اور ہو سکے تو ہم آپ علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے زلفیں رکھیں، اور اگر یہ نہیں ہوتا اور کسی شخص نے زلفیں نہیں بھی رکھی تو اس کے جو بھی نارمل بال ہیں انہیں کنگھی کرے، ان میں تیل لگائے، انہیں پاکیزہ رکھے، انہیں وقت پر دھوئے اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ نہ رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال شیطان کی ہے، اور گویا کہ فرمایا کہ بندہ مومن سنور کر زیب و زینت کے ساتھ زندگی گزارا کرتا ہے۔